آپ آواز سے بلند نہ رہے سلام اللہم صلی علی نعرہ حیدری نعرہ صلی اللہ علیہ محمد حضرات، یہ ایک علمی درسگاہ ہے اور آپ حضرات نے احسان فرمایا کہ یہاں پر طلاب علوم دینیہ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور ان کا دل بڑھانے کے لیے ہمیشہ کی طرح تشریف لائے، اور یہ شعراء ذویل احترام ہمیشہ کی طرح تشریف لائے۔ ہم مدرسے کی جانب سے، تمام اساتذہ کی جانب سے، اپنی جانب سے اور تمام طلاب علوم دینیہ کی جانب سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بنیادی طور پہ بہت صابر مزاج واقع ہوا ہوں، کیونکہ 7ویں امام کی اولاد ہوں، تو ان کا لقب ہی کاظم ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ بات میں آج چونکہ اپنے ہیں اس لیے اپنے دل کا درد بیان کیے دیتا ہوں کہ میرے سامنے میرے اشعار کبھی پورے پورے پڑھ دیے جاتے ہیں، کبھی ایک دو لفظ بدل کے پڑھ دیے جاتے ہیں، اور یہ مسلسل ہوتا ہے، لیکن آج تک میں نے کسی کو نہ ٹوکا نہ روکا، کیونکہ مولا مجھے دیتے ہیں۔ تو تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اگر تم مجھ سے متاثر ہو تو ٹھیک ہے، پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولا کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، ہوتا رہے۔ لیکن جہاں تک لہجے کی بات ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ زبان خلق کو، بلال کاظمی کی نہ سنو، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، جسے بجا کہے عالم اسے بجا سمجھو۔ ہزاروں بند مقدس کے تم بھی کہہ لو مگر، ہزاروں بند مقدس کے تم بھی کہہ لو مگر، میرے بلال سے لے جا بس یہ ایک بات تھی جو میں نے اپنے دل کا درد اپنے مدرسے میں، چونکہ ہمارے سب اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، برادران بیٹھے ہیں، تو ہم جس وقت مدرسے میں آئے تھے تو اس وقت نیر بھائی تھے، نیر جلال پوری، وقار سلطان پوری صاحب تھے، اور اس طرح کے اور چند ہمارے ساتھیوں میں تھے شعر کہنے والے، ساتھی بمانا وہ سینئر بھی تھے اور جونیئر بھی تھے جو اشعار لکھتے تھے، اور ناظمیہ میں کئی نام تھے جیسے زیغم صاحب وغیرہ، خاور صاحب وغیرہ، تو ہم لوگ لکھتے تھے۔ تو اس زمانے میں سرحد پار سے کوئی چیز یہاں پہ آسانی سے نہیں آتی تھی، صرف نوحے کی کیسٹیں آتی تھیں، یہ ہمارے بزرگ گواہی دیں گے، صرف نوحے کی کیسٹیں آتی تھیں۔ تو اس زمانے میں جس بچے کا جو بھی لہجہ ہوتا تھا وہ اس کا فطری ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک دور شروع ہوا کہ جب لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے تو کسی نے کسی کا لہجہ اختیار کیا، کسی نے کسی کا لہجہ اختیار کیا۔ یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اقبال کرنے میں عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، عزتیں گھٹتی نہیں۔ تو اب میں مطلع نظر کرتا ہوں آج کی طرح پہ، اور چند شعر جو ابھی یہیں ہم نے آ کے کہے ہیں، اور اس مدرسے سے جو محبت ہے، کل جشن
قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں نے آپ حضرات کے حضور دست ادب جوڑ کے گزارش کی تھی کہ اس مدرسے میں ضرور آیا کیجیے کہ اس مدرسے نے بہت خدمت کی ہے مومنین کی۔ تو مطلع نظر کرنے جا رہا ہوں کہ جو فضا کے کرم معتبر میں رہتے ہیں، ہمارے بزرگ افراد ہیں، شکیل بھائی کہیں چلے گئے ہیں، تو ان لوگوں کو سن کے ہم نے سیکھا ہے جو فضا کے، اب مدرسہ ہے یہاں کسی چیز کی، آئیے ہمارے آیت اللہ تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات صلوات بھائی کو بلاتے بلاتے یہ سارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ وقار بھائی مطلب پڑھ رہا ہوں، اب مدرسہ ہے تو اس میں کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت نہیں، فضا کے معنی آپ سب حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جو فضا کے کرم معتبر میں رہتے ہیں، بنے ہیں مٹی سے، چاندی کے گھر میں رہتے ہیں۔ جو فضا کے کرم معتبر میں رہتے ہیں، بنے ہیں مٹی سے، چاندی کے، جو فضا کے کرم معتبر میں رہتے ہیں، بنے ہیں مٹی سے، چاندی کے گھر میں رہتے ہیں، ہمیشہ لعنتیں کرتے ہیں ایک برچھی پر۔ سنیے گا، ہمیشہ علی حیدر ہمیشہ لعنتیں کرتے ہیں ایک برچھی، رجب صاحب ہمیشہ لعنتیں کرتے ہیں ایک برچھی پر، وہ خون کے قطرے جو میرے جگر میں رہتے ہیں۔ ہمیشہ لعنتیں کرتے ہیں ایک برچھی پر۔ ہمیشہ لعنتیں کرتے ہیں ایک برچھی پر، ہمیشہ لعنتیں کرتے ہیں ایک برچھی پر۔ سلام ہو جناب علی اکبر پر، ہمیشہ لعنتیں کرتے ہیں ایک برچھی پر۔ یہ جتنے خون کے قطرے جگر میں رہتے ہیں، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، یہ 5 نام دعا کے اثر میں رہتے ہیں۔ یہ 5 نام دعا کے اثر میں رہتے ہیں، یہ 5 نام دعا کے اثر میں رہتے ہیں۔ ولا کے فرش پر ڈھونڈو تو ہم ملیں گے تمہیں۔ پہلے مصرے میں میری بات ہے، دوسرے مصرے میں آپ کی بتا ہے۔ ولا کے فرش پر ڈھونڈو تو ہم ملیں گے تمہیں، ہنر پسند ہیں اہل ہنر میں رہتے ہیں، ہنر پسند۔ ملا کے فرش پر، ملا کے فرش پر ڈھونڈو تو ہم ملیں گے تمہیں، ہنر پسند ہیں
اہل ہنر میں رہتے ہیں، اہل یہ شعر شاید نازک ہو مولا کے چاہنے والے جو سامنے کھڑے ہیں اور سب کے حضور. شباب بھائی، جواد بھائی، شعر پڑھنے جا رہا ہوں، شعر نظر کرتا ہوں، احمد بھائی، میں شعر نظر کرتا ہوں. شعر شاید ایک پہلو ہے جو نظر کرنے جا رہا کیا کہیں بلال بھائی؟ ملاحظہ فرمائے کہ ولا کے فرش پر ڈھونڈو تو ہم ملیں گے تمہیں، ہنر پسند ہیں، اہل ہنر میں رہتے ہیں. جو ماہ غم کا نکلتا ہے اشتہار فلک، جو ماہ غم کا نکلتا ہے اشتہار فلک، ہمارے اشک اسی کی خبر میں رہتے ہیں، ہمارے اشک اسی حضرات، یہ امام حسین کے روزے سے جو ہے وہ تبرک جناب ہمارے موسیٰ صاحب جو مولانا جعفر صاحب قبلہ کے جو ہے صاحبزادے ہیں، وہ اس ٹائم عراق میں ہیں، انہوں نے یہ بھیجا ہے. ایک طرف مولا حسین کا روزہ ہے اور دوسری طرف مولا عباس کا روزہ ہے. ایک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماشاء اللہ. میرے مولا آپ سب کو جزا دیں، اور اس تبرک کا اہتمام کرنے والے کے بھی سینے کو کشادہ کریں کہ اس میں علوم آل محمد پر ہو جائے. کہ جو ماہ فیروز بھائی، جو ماہ غم کا نکلتا ہے اشتہار فلک، ہمارے اشک اسی کی خبر میں رہتے ہیں. شعر ہے، آپ حضرات سے دعاتا ہوں، شعر اسی نے مکے میں سایہ دیا محمد کو، جناب ابو طالب کی مدح میں شعر نظر کرتا ہوں. اسی نے نہیں، ایک شعر پہلے اور سن لیجئے، پھر یہ سناتا ہوں. جمل گواہ ہے جن کو ہے بغض حیدر سے، جمل گواہ ہے، جمل گواہ ہے جن کو ہے بغض. شباب بھائی، جمل گواہ ہے جن کو ہے، اب رعایت دیکھیے گا، جمل گواہ ہے جن کو ہے بغض حیدر سے، وہ ماں کی گود میں رہ کر بھی ڈر میں رہتے ہیں. کیا خوبصورتی سے
وہ ماں کی گود میں رہ کر بھی وہ ماں کی گود میں رہ کر بھی جمل گواہ ہے، جن کو ہے بغض حیدر سے وہ ماں کی گود میں رہ کر بھی ڈر میں رہتے ہیں۔ اسی نے مکے میں، شعر نازک ہے، مقطع ہے یہ، اسی نے مکے میں سایہ دیا محمد کو۔ یہ پاکیزہ محفلیں اور یہ عبادات کے لمحے، یہ خدا کی قسم روز محشر یہ کھلے گا کہ ہم نے جو اپنی راتیں جاگ کے ذکر اہل بیت میں گزاری ہیں، ان راتوں کی کیا قیمت ہے، اسے تولا نہیں جا سکتا۔ خوشا نصیب آپ کے، میں دیکھ رہا ہوں یہی چہرے مستقل جاگ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا تو یہ ہے کہ رات میں جاگے اور دن میں سو گئے، مگر آپ لوگوں کو تو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو سونا بھی ہے، کاروبار بھی دیکھنا ہے، اور پھر مولا کی محفل کی نماز قضا نہ ہونے پائے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ تو یہ اس کی جزا تو وہی شکستہ پہلوؤں والی بیوی ہی آپ کو عطا کریں گی، اور ہم آپ کے حق میں دعا کر سکتے ہیں اور ان کی مدح کے ذریعے آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ بہرحال سب ہمارے اپنے ہیں، چاہے ہمارے بڑے ہوں وہ بھی ہمارے سرپا ہیں، ہمارے چھوٹے ہوں ان کا بھی احترام ہے، مولا سب کو خوش رکھے۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ماں کی گود میں رہ کر بھی ڈر میں رہتے ہیں، اسی نے مکے میں سایہ دیا محمد کو، بلال 12 ثمر جس شجر میں رہتے ہیں۔ چلیے جو بچی اذان کی جانب اذان بے ساختہ پکاری۔ اچھا چل ارے حیدری علی امام من الاسطو ونم غلام ہزار جان گرامی فدائے نام علی مولانا حیدری۔ میں ایک مطلع ایک شعر اپنی پسند کا پڑھ رہا ہوں، ایک مطلع ایک شعر اپنی پسند کا، اور اس کے بعد پھر فرمائش ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کوئی بات ہو۔ عرض کرتا ہوں کہ کس قدر، میری طرف دیکھیے گا، پل کے نہ جھپکیں، کس قدر اکبر مہرو کا ہے چہرہ روشن، کس قدر یہ لفظ کا سب دیکھیے گا، کس قدر اکبر، آپ تو اہل لکھنؤ ہے، کس قدر اکبر مہرو کا ہے چہرہ روشن، وہ نقاب اوڑھے ہیں پھر بھی ہے مدینہ روشن۔ وہ نقاب اوڑھے ہیں پھر بھی ہے مدینہ روشن، پھر بھی ہے مدینہ روشن۔ ارے تم جب چاند نکلتا ہے چاندنی راتوں میں اگر دریا کو دیکھیے تو ایک چمک سی محسوس ہوتی ہے، تم چمکتی ہوئی موجوں پر تعجب نہ کرو، ارے تم
چمکتی ہوئی موجوں پر تعجب نہ کرو، چاند نے جب سے چھوا ہو گیا دریا روشن۔ آج میں اپنے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، آج ایک ہار بھی اتاروں گا نہیں۔ اپنے مادر علمی میں پڑھ رہا ہوں، ایک ہار بھی اتاروں گا نہیں آج۔ کس قدر اکبر مہرو کا ہے چہرہ روشن، وہ نقاب اوڑھے ہیں پھر بھی ہے مدینہ۔ تم چمکتی ہوئی موجوں پر تعجب نہ کرو، چاند نے جب سے چھوا ہو گیا دریا، دریا دریا روشن۔ دری میں تو دیکھیے گا، ارے چہرہ آئینہ نہیں، آئینہ چہرہ دیکھے۔ چہرہ آئینہ نہیں، آئینہ چہرہ دیکھے۔ جون کو کر دیا شبیر نے اتنا، آئینہ چہرہ دیکھے۔ جون کو کر دیا شبیر نے اتنا روشن، جون کو کر دیا شبیر نے اتنا روشن۔ چہرہ آئینہ نہیں، اب شعر جو مجھے عزیز دل ہے وہ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ ہمارے سینئر افراد بھی تشریف فرما ہے، طویل سفر کیا ہے، تو محترم اعجاز زیدی لکھنوی صاحب، محترم شکیل بھائی ہمارے بڑے بھائی، محترم ناصر جرولی صاحب، اور ہمارے برادر نجف صاحب، اور خود ہمارے بھائی وقار صاحب، جو ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو وقار بھائی، تو خیر جو بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، ہم لوگ اصل میں ایک زمانے کے ہیں، ایک ساتھ کے ہیں۔ زرغام بھائی، یہ شعر مجھے عزیز ہے۔ میں شاید اور پڑھے لکھے جو لوگ سائنس سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان سے بھی میں متوجہ چاہتا ہوں، خاص طور سے شعر محسوس فرمائیے گا کہ جون کو کر دیا شبیر نے اتنا روشن، نقطہ با کی فضیلت کو بتانے کے لیے۔ دوسرا مصرع جانتے ہیں، بہت رقریزی کے بعد جو ہے وہ بات نکلتی ہے، نقطہ با کی، نقطہ با کی فضیلت کو بتانے کے لیے
اس نے آنکھوں میں رکھا ایک ہی نقطہ روشن. فضیلت کو بتانے باقی تو سب چربی نقطہ با کی فضیلت کو بتا ارشاد نقطہ با کی فضیلت کو بتانے کے لیے اس نے آنکھوں میں رکھا ایک ہی نقطہ روشن. جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو, جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو, رہائی ڈھونڈو اسیری کی جستجو چھوڑو, رہائی ڈھونڈو اسیری کی جستجو چھوڑو, انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو, انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو, یہ ہم کا غر رہے بیجا یہ میں یہ تو چھوڑو, یہ ہم کا غر رہے بیجا یہ میں یہ تو چھوڑو. جو مختصر سا ہے لمحہ, جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لے, قلیل عمر ہے آؤ علی علی کر قلیل عمر ہے آؤ علی علی کر لیں. اسا سمجھتے ہیں ذکر علی کو ہم کیا سمجھتے ہیں, اسا سمجھتے ہیں آب بقا سمجھتے ہیں, یہ انبیاء تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں, ستارے اپنے لیے حق نما سمجھتے ہیں. رہی بات ہماری تو علی کے ذکر کو ہم آئینہ سمجھتے ہیں. اب خواص بیٹھے ہیں اس لیے بند پڑھ رہا ہوں, علی کے ذکر کو ہم آئینہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نسب میں کون ہے کیسا دکھائی دیتا, نسب میں کون ہے کیسا دکھائی دیتا ہے, ہر ایک چہرے پر شجرہ دکھا. ہر ایک چہرے پر شجرہ دکھائی دیتا ہے, ہر ایک چہرے پر شجرہ دکھائی دیتا ہے. یہ شور فتنہ زاغ و زغن سے کیا رکتا ہے, یہ شور فتنہ زاغ و زغن سے کیا رکتا, ستم گروں کی کسی انجمن سے کیا رکتا, ستم گروں مجھے سنتے رہیے آدھے شاعر ہو جائیں گے. ستم گروں کی کسی انجمن سے کیا رکتا, جفا سے جور سے رنجو. ہمارے کلاس فیلو ہیں, خوش نصیبی ہے ہماری کہ جفا سے جور سے رنجو میں ہم سے کیا رکتا, جفا سے جور سے رنجو میں ہم سے کیا رکتا, سفر یہ وحشت دار و رسن سے کیا رکتا, سفر یہ وحشت دار و رسن سے کیا رکتا. جہاں ہو رات وہاں چاندنی بناتا ہے, یہ ذکر موت کو بھی زندگی بناتا ہے. اب دعویٰ قائم کیا ہے دلیل تو سوال ہم کریں گے حضور, سوال ہم ہمارے بہت بزرگ مولانا صاحب تشریف فرما ہے, خدا ان عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کی دعائیں ہمارے لیے سرمایہ ہیں. دلکش بھائی, تو میں یہ بند پڑھ رہا ہوں خاص کیونکہ دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی چاہیے ہے نا, اور وہ بھی مدرسے میں جہاں علم کلام پڑھایا جاتا ہو تو بغیر دلیل کے کوئی بات بنتی نہیں. تو بند نظر کرنے جا رہا ہوں, یہ ذکر موت کو بھی زندگی بناتا ہے. اب دلیل ہم سوال کرتے ہیں, تم جواب دو. جو تم جواب دو گے وہی تمہارا جواب ہوگا. یہ بتاؤ شہید عشق علی مر گئے کہ زندہ ہیں؟ شہید عشق علی مر گئے کہ زندہ ہیں؟
چلی تھی جن پر چھری مر گئے، چلی تھی جن پر چھری مر گئے، شجاعتوں کے دھنی مر گئے، ارے وہ حجری ابن عدی مر گئے، وہ حجری ابن عدی، وہ حجری ابن عدی مر گئے کہ زندہ یاد رہے، یہ رنگ آب بقا ہے، یہ رنگ آب بقا ہے، اتر نہیں سکتا علی پر جو بھی مرے گا وہ مر، یہ رنگ آب چار بند انشاءاللہ، باقی پھر کبھی آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی، چار بند نظر کرتا ہوں، چار بند تسلسل سے شہید عشق علی مر گئے کہ زندہ ہیں، چلی تھی جن پر چھری مر گئے، شجاعتوں کے دھنی مر گئے، وہ حجری ابن عدی مر گئے، یہ رنگ آب بقا ہے، اتر نہیں سکتا علی پر جو بھی مرے گا، علی پر جو بھی مرے گا، علی پر جو بھی مرے گا، ان کا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو ماضی میں کہاں تک ڈھونڈتے پھرو گے؟ جب ہمارے کسی شہید کو قبر میں لٹایا جائے گا تو آ کے خود ہی دیکھ لینا، ہم کہیں گے اسماعیل 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 علی پر جو بھی مرے گا وہ مر۔ میری طرف دیکھیے، علی کا دشمن ناک نقشے کا چاہے جتنا اچھا ہو، اللہ کی قسم چہرے پر پھٹکاری برسے، کہیں بھی چلے جائیے، رخا سے تھوڑا آگے چلے جائیے، ارے یہیں بادو مینا میں چلے جائیے، علی کے دشمن کے چہرے پر پھٹکار برستی ہے۔ بند نظر کرتا ہوں، سوال کرتے ہیں بد شکل ہم سے، کیا ہے علی؟ سوال کرتے ہیں بد شکل ہم سے، کیا ہے علی میاں جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ ہے؟ جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ، جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ ہے، دعا ہے تیغ ہے تعویذ ہے عصا ہے علی، دعا ہے تیغ ہے تعویذ ہے عصا ہے علی، ہمارا کیا ہے رسولوں کا آسرا ہے، ہمارا کیا ہے رسولوں کا آسرا ہے علی، جو سن سکو تو سنو، جو سن سکو سن سکو سن سکو تو سن سکو، تم بھی تو سینی سے ہو، واہ 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 واہ، جو سن سکو تو سنو، نعرہ نبی کا ہے، صحابیوں کا بھروسہ نہیں علی، صحابیوں کا بھروسہ نہیں، پھر دعویٰ اب دلیل کیا ہے؟ صحابیوں کا بھروسہ نہیں علی کا ہے، یہ کیا کہہ دیا؟ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا،
کوئی شرمندگی تھوڑی ہے، جھجک ہے اور نہ احساس عذر خواہی ہے کہ معافی چاہتے ہیں، جھجک ہے اور نہ احساس عذر خواہی ہے، وہی کہا ہے جو خوشنودی الہی ہے۔ اب طلاب علوم دینیہ متوجہ ہوں، وہی کہا ہے جو خوشنودی الہی ہے، ہوا کرے جو یہ برہم مزاج شاہی ہے، ہوا کرے جو یہ برہم مزاج شاہی ہے، میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے۔ میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے کہ علی نہ ہوتے تو خاکی تھے، خاک ہو جاتے نبی کے دونوں پڑوسی۔ جھجک ہے اور احساس عذر خواہی ہے، کہا ہے جو خوشبو ہوا کرے جو یہ برہم مزاج شاہی ہے، میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے۔ علی نہ ہوتے دلکش بھائی، علی نہ ہوتے تو خاکی تھے، خاک ہو جاتے نبی کے دونوں پڑوسی، نبی کے دونوں پڑوسی ہلاک ہو جاتے۔ بتاؤ، ہم ہی سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، تم بھی تو بتاؤ، بولو۔ ہوا پر تخت سلیمان سوار کس نے کیا؟ بابا، ہوا پر تخت سلیمان سوار کس نے کیا؟ پے خلیل خزاں کو بہار، پے خلیل خزاں کو بہار، مصرع ہے شباب بھائی، مصرع ہے، پے خلیل، احمد بھائی مصرع ہے، علی پے خلیل وقار بھائی، پے حضور آپ حضرات سے بات چاہوں گا، پے خلیل خزاں کو بہار کس نے، بھنور میں نوح جب آئے حصار کس نے، بھنور میں نوح جب آئے حصار کس نے کیا؟ بتاؤ نیل سے موسیٰ کو پار کیا، بتاؤ نیل سے اگر بیت کو محسوس کر لیا، اگر بیت کو محسوس کر لیا تو ضرور لائق دعا قرار دیں گے۔ بتاؤ نیل سے موسیٰ کو پار کس نے کیا؟ نبی کے ہاتھوں کا اب معجزہ ہی پوچھے گا، نبی کے ہاتھوں کا اب معجزہ ہی پوچھے گا، یہ بات میں نہیں تم سے عصا ہی پوچھے گا۔ سبحان اللہ، یہ بات میں نہیں تم سے آخری بند، تم سے آسوں کا صاحب، اگر علی نہ ہوتے تو پھر جب بھی تو دین ہوتا۔ میاں سنو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ احد سے بدر سے خیبر سے پوچھ لو جا کر، احد سے بدر سے خیبر سے پوچھ لو چل کر، احد سے بدر سے خیبر سے پوچھ لو چل کر، ہر ایک حشر کے منظر سے پوچھ لو، ہر ایک حشر کے منظر سے پوچھ لو، سروں سے خود سے بختر سے پوچھ لو،
سروں سے خود سے بدتر سے پوچھ لو چل کر، چلو 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 یہ پیغمبر سے پوچھ لو، چلو چلو یہ پیغمبر سے پوچھ لو چل کر کہ وغا تو ہوتی نتیجے میں فرق ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو بیڑا ہی غرق۔ علی نہ ہوتے تو بیڑا ہی بس